بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے وحی، کشف اور الہام کے درمیان فرق پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی، اس کی تفصیل تو ایک علیحدہ ویڈیو کے اندر میں نے شیئر کر رکھی ہے، لیکن مختصر انداز کے اندر وحی کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی اشارہ کرنا، کہ کسی بھی طرح کسی بھی درجے کے اندر اشارہ خفیہ طور پر کرنا، وہ خواہ الفاظ کے ذریعے سے ہو یا جسم کے اعضاء کے ساتھ ہو یا کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جائے تو کوئی بھی اشارہ کیا جائے گا اسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ تو لفظی معنی تھا۔ پھر اس کے اصطلاحی معنی کہ یہ اتنا مخصوص ہو چکا ہے انبیاء کے ساتھ کہ اب وحی کا لفظ صرف انبیاء کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب بھیجا جاتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کشف اور الہام کے درمیان کیا فرق ہے اور وحی کے درمیان؟ وحی کا تو معنی میں نے یا تعریف آپ کو بتلا دی ہے۔ اب بات رہی کشف اور الہام کے حوالے سے، تو کشف اور الہام کے بارے میں فرق بیان کرتے ہوئے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب شرح بخاری فیض الباری کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ کشف کا تعلق حسیات کے ساتھ ہے، اور جبکہ الہام کا تعلق وجدانیات کے ساتھ آ جاتا ہے۔ پھر کشف کا کیا معنی ہوا کہ کشف کا تعلق آ جاتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے یا کوئی واقعہ دیکھ لے، اسے ہم کہیں گے یہ کشف ہو گیا، یعنی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے ذریعے سے کسی واقعے کو دیکھ لیا، کوئی چیز دیکھ لی، کوئی معاملہ دیکھ لیا، وہ کشف آ جائے گا کہ جس کے اندر دیکھنے کا معاملہ آ جائے۔ اور وجدانیات کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی کہ الہام جو وجدانیات کے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل کے اندر کسی بات کو ڈال دیں، اس کا دل اطمینان محسوس کر لے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل کے اندر ڈالی گئی، تو دل کے اندر ڈالی جانے والی بات کو الہام کہیں گے۔ جو اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ دیکھے گا اسے کشف کہیں گے، اور جو انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے اسے وحی کہیں گے۔ یہ وحی، کشف اور الہام، ان تین کے درمیان یہ فرق آ جائے گا۔ آخر کے اندر آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔